اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ عزیزان محترم، اس سلسلہ گفتگو کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا گیا وہ آیت سورہ نحل کی ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 78 ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے ارحام سے اس دنیا میں باہر نکالا، اس کیفیت کے ساتھ کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کسی شے کا کوئی علم موجود نہیں تھا۔ پھر پروردگار عالم نے تمہیں سماعت دی، جعل لکم السمع، تمہیں سماعت کی قوت دی، والابصار، تمہیں بصارت کی قوت دی، والافئدہ، تمہیں دل دیے یعنی قوت عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم پروردگار عالم کا شکر ادا کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر جس مسئلے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر آنے والی مخلوق، ہر مولود جو اس دنیا میں آتا ہے وہ لا علم ہو کے آتا ہے، اور کچھ ذرائع علم، کچھ علم کے سورسز ایسے ہیں جو پروردگار عالم اس کی فطرت میں ودیت فرما دیتا ہے تاکہ وہ علوم کو اس دنیا میں آنے کے بعد حاصل کر سکے۔ خود ان ذریعوں پر پروردگار عالم نے بات کی، ہم نے سماعت کو ذریعہ بنایا، ہم نے بصارت کو ذریعہ بنایا، ہم نے عقل کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر توجہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو حواس خمسہ دیے گئے ہیں یہ سب سے اہم اور سب سے بدیہی ذریعہ ہیں علم کے حاصل کرنے کا۔ باصرہ، سامعہ، شامہ، لامسہ، ذائقہ۔ باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں آ سکتی جب تک آپ انہیں دیکھ نہ لیں۔ باصرہ، سننے کی قوت۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جب تک آپ کو بتلائی نہ جائیں، جب تک آپ کی قوت سماعت کام نہ کرے، اس وقت تک وہ باتیں آپ کے علم میں نہیں آ سکتی۔ لامسہ، چھونے کی، مس کرنے کی، ٹچ کرنے کی قوت۔ اب ظاہر ہے کسی چیز کی سختی، کسی چیز کی نرمی، اگر کسی چیز کی حرارت، کسی چیز کی برودت اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو مجبور ہیں لمس کرنے کے اوپر، یہ بھی ایک قوت ہے جو ودیت کی گئی ہے۔ شامہ، سونگنے کی قوت۔ اب خوشبو ہو یا بدبو ہو، جب تک یہ قوت انسان کے اندر نہ ہو اس وقت تک وہ خوشبو میں اور بدبو میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو حواس پنجگانہ دیے گئے، 5 حواس دیے گئے، یہ بنیاد ہیں انسان کے علم کے حاصل کرنے کی۔ لیکن اس منزل پر میں اپنے سارے معزز سننے والے دوستوں سے اور بزرگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے علم کی رینج فقط یہیں تک ہے کہ جو آنکھوں کی حد میں آ جائے وہ علم ہے، جو کان کی حد میں آ جائے وہ علم ہے، جسے ہم چھو لیں وہی علم ہے؟ کیا کان کے ماورا علم نہیں ہے؟ کیا آنکھوں کی لیمیٹیشنز کے ماورا کوئی علم نہیں ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں جنہیں ہم حواس پنجگانہ کہتے ہیں، جن قوتوں کو ایک خاص حد تک اور ایک خاص لمٹ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں، انہیں آگے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کائنات میں، جو کائنات اس وقت موجود ہے، اس کائنات میں اتنے لطیف ترین ذرات موجود ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس کائنات میں جو ہماری محسوس اور مرئی کائنات ہے، ایسی لطیف ترین آوازیں موجود ہیں جنہیں یہ کان سن نہیں سکتے۔ تو اگر یہ حواس پنجگانہ، یہ قوتیں، یہ 5 حصیں جو ہمیں ودیت کی گئی ہیں، اگر یہ مکمل ہوتی تو دنیا کی کوئی شے ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر یہ مکمل ہوتی تو دنیا کی کوئی شے ہمارے علم کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان حواس کے ساتھ کسی ایک شے کا اور اضافہ ہو جو ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور وہ ہے مشاہدہ۔
میں ابھی عرض کر چکا کہ باصرہ یعنی دیکھنا. اب جو مشاہدے کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہے تجربے کے مفہوم میں. ایک انسان نے اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا, ظاہر ہاتھ جل جائے گا. اب کیا دوسری مرتبہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انسان پھر ہاتھ اپنا آگ میں ڈالے؟ نہیں ڈالے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ اسے ایک تلخ تجربہ ہو گیا. تو حواس پنجگانہ کی بنیاد پر انسان جو ریزلٹس نکالتا ہے, جو نتائج نکالتا ہے, ان نتائج کا نام ہے تجربہ. اور ان تجربات کی بنیاد پر آج کے سائنسی علوم کی بنیادیں رکھی گئیں. تو حواس پنجگانہ علم کا پہلا ذریعہ, تجربہ علم کا دوسرا ذریعہ. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر جو کچھ بھی علم رکھتے ہیں اس علم کی دو قسمیں. ایک وہ علم ہے جو معلومات کا ڈھیر ہے, معلومات کا مجموعہ ہے. آپ نے آسمان دیکھا, آپ کے علم میں ہے. آپ نے زمین دیکھی, آپ کے علم میں ہے. آپ یہ حجرہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے. آپ یہ قرآن مجید یہاں پہ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے. یہ معلومات ہیں جو آپ کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. تو ایک قوت انسان کے اندر ہے, جمع کرنے کی قوت. اور جب انسان کی فکر ذرا سی ڈیولپ ہو جائے, انسان ذرا سا اپنے شعور میں پختگی پیدا کر لے, تو پھر ایک قوت انسان میں پیدا ہوتی ہے. وہ قوت اس معلومات کے مجموعے میں نیک و بد کو تمیز دیتی ہے, خیر و شر کو تمیز دیتی ہے, اور پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان معلومات کے مجموعوں میں سے کن چیزوں کو قبول کیا جائے اور کن چیزوں کو رد کر دیا جائے. تو وہ قوت جو معلومات کو جمع کرتی ہے اس قوت کا نام ہے نفس, اور وہ قوت جو فیصلے کرواتی ہے اس قوت کا نام ہے عقل. تو یہ تیسرا سورس ہے علم حاصل کرنے کا, جس کا نام ہے عقل. پہلا سورس حواس خمسہ, دوسرا ذریعہ علم تجربات جو مشاہدے کی بنیاد پہ نسلاً بعد نسل ہمیں انسانی میراث میں ملتے رہے. تیسرا ذریعہ عقل. عقل یقیناً علم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ اگر اس دکھی انسانیت کو نجات دینی ہے فقر سے, فاقے سے, فلاکت سے, بھوک سے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے وسائل پیداوار کو نیشنلائز کر دو. کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ یعنی ایک اس گلوب کے اوپر بسنے والے انسانوں کے ایک بڑے خطے نے یہ کہا, یعنی گول کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ دکھی انسانیت کو فقر سے نجات دلانا. یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ یہ جو انسانیت بھوکی ہے, یہ جو انسانیت ننگی ہے, اسے فقر سے نجات دلانا ہے. تو اگر عقلیں حجت ہوں اور عقلوں ہی کی بنیاد پر سارے علوم طے ہو جائیں, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طریقے سے انسان مل کر عقلوں کو کسی ایک مرکز اور کسی ایک محور پر لا سکیں گے. تو پہلی بنیاد حواس خمسہ, دوسری بنیاد علم کی تجربہ, تیسری بنیاد عقل. اب ایک چوتھی بنیاد بھی ہے علم کی, لیکن میں اس پر ابھی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ علم کی بنیادیں ہیں, علم کے ڈائمنشنز کتنے ہیں, علم کے اینگلز کیا ہیں؟ علم کے معنی جاننا. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے اگر علم کی ڈیفینیشنز بیان کروں تو تضیع وقت ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ ارسطو نے علم کے سلسلے میں کیا کہا, میرے علم میں افلاطون نے کیا کہا, میرے علم میں ابن سینا کی تعریف کیا ہے, میرے علم ہے کہ فارابی نے کیا کہا. میں جانتا ہوں کہ اس عہد کے مسلم مفکرین نے علم کی تعریف کیا کی, لیکن اگر سم اپ کر لینا ان ساری تعریفوں کو تو فقط دو تعریفیں ہیں. ایک گروپ نے کہا العلم ہوا انکشاف الواقع, علم کے معنی ہے واقع کا منکشف ہو جانا, حقیقت کا منکشف ہو جانا. یہ ایک گروہ ہے. دوسرے گروہ کا خیال ہے علم کے سلسلے میں العلم ہوا حصول و صورت الشیء عند العقل یا فی العقل. اس میں یونانی مفکرین نے اختلاف کیا ہے, کسی شے کی تصویر کا عقل کے قریب آ جانا یا عقل کے اندر آ جانا. تو اب علم کی جو بھی ڈیفینیشن ہو, واقع کا انکشاف ہو یا کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آ جانا ہو, ڈائمنشنز کتنے ہیں علم کے, دیکھنا تو یہ ہے. تو جناب ڈائمنشنز 3 ہیں. یعنی علم کے زاویہ نظر, ہم جس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس مادی دنیا میں علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف فقط اور فقط اتنی ہے, یاد رکھیے گا میرے جملے کو, علم کی تعریف اس 20ویں صدی میں فقط اور فقط اتنی ہے کہ یہ جو دنیا محسوس ہے, یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے, اس میں تجسس کرو, اس کے حقائق کو معلوم کرو, اور اس کے ماورا جو کچھ ہے وہ اوہام ہے اور خرافات ہیں. یعنی میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر آپ رسل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, پروفیسر جوڈ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, پروفیسر جان ڈیوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو محسوس و مشاہد ہے, یعنی وہ دنیا جو حس میں آ جائے
اور وہ دنیا جو مشاہدے میں آ جائے اور وہ دنیا جو تجربے میں آ جائے، فقط اس پر ریسرچ کرنا علم ہے، اور اس کے ماورا جو کچھ ہے وہ وہم ہے، وہ خرافات ہے، وہ کہانیاں ہیں، وہ اساطیر ہیں، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ایک رخ، دین کوئی شے نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ مادی دنیا ہے، یہ ایک اپروچ ہے۔ اس کے بالکل بالمقابل ایک دوسری اپروچ ہے، اور وہ دوسری اپروچ اس گلوب پر 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی، جب چرچ نے یہ کہا کہ جو کچھ ہے وہ دین ہے، اور یہ جو علمی تحقیقیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں، اور ہم اگر کسی نے کوئی علمی تحقیق کی تو سزا دیں گے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بڑے بڑے محققین کو، بڑے بڑے مجدین کو، بڑے بڑے منکشفین کو سزائیں دی گئی چرچ کی طرف سے؟ تو ایک گروہ نے کہا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے مادی دنیا، بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ سورہ نجم قرآن مجید کا 53واں سورہ ہے، اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے اس اپروچ پہ گفتگو کی تھی 1500 سال پہلے۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ سنو، یہ لوگ فقط اور فقط اس دنیا کو علم سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو جانتے ہیں، وہ ماورائے دنیا کچھ نہیں جانتے، وہ ماورائے دنیا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ فقط اور فقط اس حیات دنیا کو جانتے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کا مبلغ علمی ہے کہ وہ دنیا کو دیکھیں، اس کے تجربے کو دیکھیں، اس کے مشاہدے کو دیکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ قائم ہے، کون گمراہ ہو گیا۔ تو ایک اپروچ یہ تھا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، ماورا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اپروچ چرچ کا اپروچ تھا کہ جو کچھ ہے وہ دین ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی انکشاف کرتا ہے، حرکت ارض کا کوئی تصور دیتا ہے، گریویٹی کا کوئی تصور دیتا ہے، تو یہ دین کے خلاف ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ قرآن مجید نے آواز دی کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ اپنے علاوہ ان کے پاس توریت آ گئی، ان کے پاس انجیل آ گئی، ان کے پاس مقدس کتابیں آ گئیں، تو یہ اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرا اپروچ ہے، قرآن مجید نے اس پہ گفتگو کی۔ تو پہلا اپروچ کہ جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، دوسرا اپروچ جو کچھ ہے وہ روح ہے اور دین ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا اپروچ اور عجیب و غریب اپروچ ہے جو قرآن مجید نے دیا۔ قرآن مجید کا اپروچ یہ ہے، یعنی قرآن مجید کے اپروچ سے میری مراد اسلام کا اپروچ۔ اب اسلام کا اور قرآن مجید کا زاویہ فکر یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں، سورہ ہم سے لے کر سورہ والناس تک۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے احکام پہ گفتگو کی، قصص پہ گفتگو کی، امثال پہ گفتگو کی، پرانے واقعات دہرائے گئے، سب کچھ ہے نا۔ لیکن اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ جس سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے کائنات۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ کائنات ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ وہ ہے، توجہ فرمائیں، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے لکم تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے، منہ شرابن وہ تمہارے لیے پینے کا سبب بنتا ہے، ومنہ شجرن اس سے ہم چارہ اگاتے ہیں، فیہ تسیمون اور اس چارے کو تم اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہو۔ بہت توجہ فرماتے جائے گا۔ ینبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور ہم اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں، اس پانی سے خرمے اگاتے ہیں، زیتون کے درخت اگاتے ہیں، سارے پھل اگاتے ہیں۔ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سماعت سے کام لیتے ہیں۔ گفتگو نشانیوں پہ ہو رہی ہے۔ ہم نے پانی برسایا، ہم نے غلہ اگایا، وہ پانی تمہارے لیے سبب حیات بنا، وہ پانی تمہارے لیے بقائے حیات بنا، اس پانی نے نباتات اگائے اور وہ نباتات تمہارے جانوروں کے لیے سبب حیات بنے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ہم نے جو یہ بات کہی اس میں نشانی ہے صاحبان سماعت کے لیے۔ اور اب پھر گفتگو کنٹینیوس آگے بڑھ رہی ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، رات کو مسخر کیا۔ اس میں نشانیاں ہیں صاحبان تعقل کے لیے۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ غور کرو۔ یعنی کائنات فقط دین نہیں ہے، کائنات فقط روحانیت نہیں ہے، دنیا میں غور کرو۔ آیت رک نہیں رہی ہے اس مقام کے اوپر، اور آگے بڑھی۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ سخرا
لکم الشمس والقمر واللیل والنہار والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. اور دیکھو پانی کا مزاج ایک، اس کی کیفیت ایک، زمین کا مزاج ایک، لیکن جب پودے نکلے تو رنگ برنگے نکلے. اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے، اس میں نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے. قرآن اور آگے بڑھا، اسی سورہ سے میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد قرآن نے آواز دی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تمہارے اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی. اب یہ وہ الہام فطری ہے جو ہر مخلوق پر پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو الہام فطری سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر توفیق الہی نہیں آ رہی ہے. یعنی ذریعہ علم آپ کے پاس بھی ہے. پروردگار عالم جو توفیق عطا فرماتا ہے وہ ذریعہ علم ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. کیا ہے وحی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا جاؤ اور پہاڑوں میں جا کے اپنے گھر بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ اونچے اونچے درختوں پہ اپنے گھر بناؤ. شہد کی مکھی پہ وہی ہو رہی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو بلند مقامات مل جائیں وہاں پہ اپنے مکانات بناؤ، چھتے بناؤ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ توجہ رکھیے گا. اور ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پر کہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں دنیا میں ان سے رس کو چوس. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ لفظ کل استعمال ہوا ہے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جتنے بھی پھل ہیں دنیا میں ان سے ارق کو حاصل کر. فصلوں کی سبول رب کے ذللا اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. یخرج من بطونہا شراب اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے. فیہ شفاء للناس اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون اس میں نشانی ہے ان سارے اشخاص کے لیے جو صاحبان فکر ہیں. یعنی حکم یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، حکم یہ ہے کہ ثم کلی من کل الثمرات جتنے بھی پھل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر. اب یہ تو نہیں کہا کہ جو فائدہ مند پھل ہوں ان سے ارق کو حاصل کر، جو زہریلے ہوں حاصل نہ کر. کل من کل الثمرات جتنے بھی پھل ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر، لیکن مشروب جو بنے وہ شفا ہو. یہ ہے قرآن مجید. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے. اور سورہ لقمان میں آواز دی الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی. اب آپ نے دیکھا اپروچ، قرآن مجید کا اپروچ. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی. تسخیر کے کل 3 نقطۂ نظر ہیں پوری کائنات میں. اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو سنتے چلیں، اس لیے کہ میں یہ جان رہا ہوں کہ یہ جو میسج ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تسخیر کے 3 نقطۂ نظر ہیں کائنات کی تسخیر کے. آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی یہ چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یا دیوتا ہیں یا دیوی ہیں. ایک اپروچ ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایک دوسرا اپروچ آیا کہ نہیں، کائنات میں نہ کچھ دیوی ہے نہ کچھ دیوتا ہے، کائنات میں جتنی طاقتیں ہیں وہ ہماری غلام ہیں. وہ عقیدہ بت پرستوں کا تھا، یہ عقیدہ سپر پاورز کا عقیدہ ہے. 2 عقیدے سامنے آ گئے نا. بت پرستوں نے کہا کہ کائنات میں جو کچھ ہے یا دیوی ہے یا دیوتا ہے، اس لیے عزت کرو. اور سپر پاورز نے، بڑی طاقتوں نے، بڑے ملکوں نے یہ طے کیا کہ زمین کے رگوں کو نچوڑو، اس کے خون کو نچوڑو، نچوڑنے کے بعد انسان کی ہلاکت آفرینی کے سامان پیدا کرو. تو انہوں نے کہا کائنات ہماری غلام ہے. تو ایک طرف کائنات کو دیوتا کہا گیا، دوسری طرف کائنات کو غلام کہا گیا. اور اب ایک تیسرا اپروچ آیا. تیسرا اور آخری اپروچ یونان میں افلاطون نے یہ بات کہی کہ یہ کائنات ہے ہی نہیں. سوچ رہے ہیں اس لیے ہے ورنہ حقیقت میں نہیں ہے. یورپ میں برکلے نے اسی بات کو کہا جو فلسفہ تصوریت کے نام سے مشہور ہے. یونان میں افلاطون نے کہا، یورپ میں برکلے نے کہا، اور ہمارے بعض مسلمان صاحبان کشف نے کہا کہ کائنات جو کچھ ہے وہ تصور ہے، اگر سوچو تو ہے، نہ سوچو تو نہیں ہے. تو 3 نقطۂ نظر ہے نا. کائنات دیوی ہے، دیوتا ہے.
کائنات ہماری غلام ہے, کائنات کچھ نہیں ہے. 3 نقطے نظر ہیں. اب قرآن مجید نے آواز دی, الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیوی دیوتا نہیں ہے, اگر دیوی دیوتا ہوتے تو ہم مسخر نہ کرتے. توڑ دیا. پوری اپروچ جو تھی دیویوں کی اور دیوتاؤں کی, اسے توڑ کے پھینک دیا کہ اگر یہ دیوی اور دیوتا ہوتے تو ہم تمہارے لیے انہیں مسخر نہ کرتے. دوسرا اپروچ کہ کائنات ہماری غلام ہے, ہم اس کی رگوں سے خون نچوڑیں گے, ہم ایٹم بم بنائیں گے, ہائیڈروجن بم بنائیں گے. جواب دیا الم ترو ان اللہ سخر لکم, تم یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ تم نے خود مسخر نہیں کیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تم نے مسخر نہیں کیا, اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو اب اگر یہ کائنات استعمال ہوگی تو فقط اس کی اور اس کے خاص بندوں کی اطاعت کے مطابق مسخر ہوگی, اور اگر اس کے خلاف تم نے کیا تو تمہارے اندر وسائل زندگی سے نفرت پیدا ہوگی, تمہارے اندر ہپیزم پیدا ہوگا, تمہارے اندر اعصاب کی ٹینشنز پیدا ہو جائیں گی, تم خود لڑ مرو گے. اور اب تیسرا اور آخری تصور کہ کائنات کچھ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے کائنات؟ ابھی جو اتنی ساری میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھیں, ان میں نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے, ان میں نشانیاں ہیں صاحبان ذکر کے لیے, ان میں نشانیاں ہیں صاحبان سماعت کے لیے, ان میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ جو عقل مند ہوگا, جو صاحب سماعت ہوگا, جو صاحب ذکر ہوگا, جو صاحب فکر ہوگا, وہ اس کائنات کو فقط اور فقط تصور تو نہیں کہہ سکتا. تو آج کی گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ علم کے 3 زاویے ہیں. پہلا خالص مادی زاویہ جو سائنسی دنیا نے دیا, دوسرا خالص دینی زاویہ جو چرچ نے دیا, تیسرا اسلام کا زاویہ کہ نہیں ہم اس علم کو دین اور مادے کے درمیان میں رکھتے ہیں. دیکھنا فقط اتنا ہے کہ تم علم کو وسیلہ سمجھتے ہو یا غایہ سمجھتے ہو. یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں, انہیں محفوظ کیجیے گا. علم کو وسیلہ سمجھتے ہو یا غایہ سمجھتے ہو. مثلا میں مثال دے دوں تاکہ بات اسی منزل پر ختم ہو جائے. وسیلے اور غایت میں فرق کیا ہے؟ غایت کے معنی ہے مقصد, اور وسیلے کے معنی ہے وہ راستہ جو مقصد تک لے جائے. تو اگر آپ نے علم ہی کو مقصد سمجھ لیا تو آپ اسی راستے میں رہ جائیں گے, اور اگر آپ نے علم کو وسیلہ سمجھا کسی خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو علم کو کراس کر کے اس مقصد تک پہنچنا ہوگا. تو 2 واضح نقطہ نظر علم کے سلسلے میں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. جنہوں نے علم کو مقصد سمجھا وہ علم میں الجھ کے رہ گئے, اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے, اور یہ کائنات پیدا ہوئی ہے یا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, کچھ نہیں معلوم. اور جنہوں نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے علم کو وسیلہ سمجھا, مقصد نہیں سمجھا, انہوں نے بے اختیار یہ آواز دی کہ پروردگار ہم جو اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں, ہم جو اس کائنات کو جان رہے ہیں, ہم جو اس کائنات کو پہچان رہے ہیں, تو فقط اس لیے پہچان رہے ہیں کہ یہ کائنات تجھ تک پہنچا رہی ہے. تو ہمارا اسلامی نقطہ نظر علم کے سلسلے میں یہ ہے کہ علم کو کبھی مقصد نہ سمجھا جائے, وسیلہ سمجھا جائے, اور وسیلہ سمجھا جائے معرفت الہی کا کہ ہمیں اس علم اور اس کائنات کے ذریعے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس سے قریب تر ہونا ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ زمین کی رگوں کو نچوڑے گا, اور نچوڑ رہا ہے اور اپنے لیے شر پیدا کر رہا ہے, اور یہ بات ثابت ہے. تو ایک مبلغ کی حیثیت سے, ایک عالم کی حیثیت سے آپ آنے والی نسل کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ مثال کے طور پہ ایٹم بم کی طرف اتنی دوڑ رہی ہے, جو آنے والی جنریشن ہے, وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ غیر جانبدار دیا ہے. میں نے کسی منزل پر یہ عرض کیا تھا کہ سورہ والضحیٰ میں پروردگار عالم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. قسم ہے نفس کی کہ اللہ نے اسے کتنا اچھا بنایا. فالہمها فجورها وتقواها, اور اس میں دونوں قوتیں رکھ دی, فسق و فجور کی طاقت بھی رکھی اور تقوی کی طاقت بھی رکھی. تو ہر انسان نیوٹرل ہے, ہر انسان غیر جانبدار ہے. میں اس کو مزید واضح کروں, چھری ایک غیر جانبدار آلہ ہے. اس چھری سے آپ چاہیں تو سیب کاٹ لیں اور اس چھری کو چاہیں کسی انسان کے پیٹ میں گھونپ دیں, تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے. تو پروردگار عالم نے جتنی بھی قوتیں آپ کو ودیت فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری غیر جانبدار قوتیں ہیں, اور اگر ان غیر جانبدار قوتوں میں اس قوت عقل کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے رہیں کہ بھئی یہ خیر ہے اور یہ شر ہے, یہ نیک ہے اور یہ بد ہے, تو کوئی سبب نہیں ہے کہ انسان سلام کی طرف اور امن عالم کی طرف نہ بڑھ جائے. بات ساری یہ ہے کہ اقتدار کی ریس ہے, توسیع پسندی کی ریس ہے, اور ہر انسان میں جو ایک حب جاہ پائی جاتی ہے, اس ریس نے ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.